اور جناب صدیق پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ شان عطا فرمائی۔ جب آپ نے ایمان قبول کیا نا تو آپ نے کعبے کے اندر جا کر علل اعلان تبلیغ کی، علل اعلان تبلیغ کی کہ صدیق اکبر کی محبت دیکھو میری سرکار سے، پیار دیکھو، والہانہ محبت دیکھو صدیق پاک کی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام جب آپ نے تبلیغ کی علل اعلان، لوگوں نے مارا آپ کو، کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ کو اتنا مارا آپ کا خون جاری ہوگا، آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والوں نے اٹھایا آپ کو گھر لے گئے، آپ کا باپ بھی موجود ہے، قبیلے والے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے کافروں کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ابوبکر صدیق کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہارا بندہ بھی مار دیں گے۔ کسی ان کے بندے کا عتبہ کا نام لیا کہ اس کو مار دیں گے اگر صدیق پاک کو کچھ ہوا۔ جناب صدیق اکبر کو ہوش نہیں آ رہا، اب یہ سارے پریشان ہیں، کسی طریقے سے آپ کو ہوش آئے۔ جب آپ کو ہوش آیا نا تو آپ نے سب سے پہلا لفظ کیا کہا؟ آپ نے کہا بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، سرکار کا حال کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری حالت یہ ہے، جن کی وجہ سے تمہیں مار پڑی ہے ان کا حال پوچھ رہے ہو۔ سارے چھوڑ کے چلے گئے، صرف ماں کے لیے پاس رہ گئی۔ آپ نے کہا ماں جا دیکھ کے آؤ میری سرکار کا عالم کیا ہے۔ کہا بیٹا کچھ کھا لو۔ آپ نے قسم ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم جب تک سرکار کو نہ دیکھوں گا تب تک میں پانی پینے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کی والدہ، توجہ، آپ کی والدہ اور جناب عمر فاروق اعظم کی بہن ام جمیل آپ کو سہارا دے کے نا سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئیں۔ اب جب سرکار آئے نا، سرکار کی بارگاہ میں صدیق اکبر حاضر ہوئے تو پھر سرکار نے استقبال کیسا کیا؟ نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور سرکار نے ایسے بازو پھیلا کے صدیق کا استقبال فرمایا تھا۔ یہ شان ہے میرے صدیق پاک کی، اور سرکار نے سینے سے لگایا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا حضور آپ درست ہیں تو ہمارا حال ہر میں اچھا، کہ سونا آپ ٹھیک ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی فکر نہیں۔ یہ صدیق پاک کی شان ہے کہ اللہ نے یہ مقام، یہ بلندیاں عطا فرمائی۔